اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ایسی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کائنات، اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس کائنات میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے یا اس کی صنائی کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اگر میں بات کروں نباتات کی دنیا کی تو یہ دنیا ہی کچھ الگ ہے۔ اتنی خوش رنگ دنیا ہے کہ یہ قدرتی مناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نباتات ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ نباتات کی ہزار اقسام انسانوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا اتنی خوش رنگ ہے، اتنی رنگین ہے کہ شاید ہی کوئی اور دنیا اتنی خوبصورت یا اتنی خوش رنگ ہو۔ ہر سمت بہار ہے، اور اس کے علاوہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں رنگ برنگے پھول، تو کہیں ہمیں پانیوں میں پھول نظر آ رہے ہیں، اور بات یہیں پہ تمام نہیں ہوتی بلکہ کہیں ہم پتھروں میں بھی پھول دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی آخر الزماں سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں کئی نباتات کے فوائد سے آگاہ کیا۔ کرۂ ارض پہ موجود پودوں اور ان کے خواص سے آگہی کے سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر نے کہا تھا کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہارا ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو بارہ ہے۔ آج ہم اسی کائنات کا رخ کرتے ہیں ناظرین، اور یہ کائنات ہے عالم نباتات۔ عالم نباتات کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے ہم ہمارے معزز و محترم مہمانان گرامی سے۔ میرے پہلے مہمان ہیں، آپ وفاقی اردو یونیورسٹی میں شعبہ نباتیات سے منسلک ہیں، اور آپ کا نام ہے ڈاکٹر معین الدین احمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ حاضر و موجود ہیں معروف عالم دین، آپ انہیں بہت پسند کرتے ہیں، مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو میں پروگرام کائنات میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلامی تعلیمات میں پھلوں اور سبزیوں کا جو تذکرہ ہے وہ کن الفاظ میں ملتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں اس میں بہت سارے علوم کو ڈسکس کیا گیا ہے، وہیں پر یہ نباتات ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور جہاں جہاں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے تو ان کو باقاعدہ بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور پھر وہی بات کہ اللہ نے ان میں غور و فکر کا بھی حکم فرمایا ہے۔ جیسے سورۃ الرحمن بہت مشہور و معروف ہے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ والارض وضعها للانام، اللہ نے یہ زمین مخلوق کے لیے بنائی ہے تاکہ مخلوق اس پہ رہے بھی اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارنے کا سامان بھی کرے اور اس میں غور و فکر بھی کرے۔ تو ہم نے زمین فرمایا کہ مخلوق کے لیے بنائی۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں، پھل ہیں اور تناور درخت ہیں، والنخل اور بہت سارے ایسے پھل ہیں کہ ذات الاکمام جو کہ غلاف والے ہیں، اور والحب اور دانے ہیں، ذو العصف جو کہ بھوسے والے ہیں، والریحان اور پھول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختلف چیزوں کا ذکر کر کے پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے تمہیں قدم قدم پر یہ نعمتیں دی ہیں۔ ایک اور مقام پر سورۃ الانعام آیت نمبر 99 میں اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ہم نے اس پانی کے ذریعے سبزیاں نکالی، زمین سے سبزیاں اگائیں، نخرج بہ حبا متراکبہ، پھر اس سے ہم دانے نکالتے ہیں جو کہ تہ بتہ ہوتے ہیں،
جیسے کہ غلاف میں رکھے ہوتے ہیں تو مختلف دانے فرمائے کہ متراکبہ ایک دوسرے پہ تہ بتے، جیسے کسی نے بہت خوبصورتی سے ان کو ترتیب دیا ہو. ومن النخل من طلعها قنوان دانیہ، اور مختلف جو ہیں وہ گچھے ہم پیدا کرتے ہیں، خوشے جو آپس میں ایک دوسرے کے بڑے قریب قریب ہوتے ہیں. اور وجنات والزیتون والرمان، ہم نے زیتون پیدا کیا، زیتون رمان یعنی انار پیدا کیا، مشتبہ وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے. یعنی اگر کسی کا ذائقہ جو ہے سیم ہے تو شکلاً اللہ نے الگ کر دیا ان کو، اگر شکلاً کوئی دوسرے سے ملتا جلتا ہے تو ذائقہ اللہ نے ڈیفرینٹ کر دیا ہے. یہ اللہ نے اس طریقے سے غور و فکر کا بھی موقع دیا اور لوگوں کو اس دنیا کے اندر جو زندگی گزارنے کے لیے مختلف مواقع فراہم کی ہیں، مختلف غذائیں فراہم کی ہیں، تو ان سے انٹرٹین ہونے کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقرر فرمایا ہے. تو یوں ہم احادیث مبارکہ میں بھی غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں سبزیوں کا بھی ذکر آتا ہے. بہت ساری وہ سبزیاں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت رغبت سے تناول فرمایا، بہت پسند فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. کھجوروں کا بھی ذکر ملتا ہے، اس کے علاوہ لوکی کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جس کے بارے میں حضرت انس نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ سالن میں اس کے ٹکڑوں کو تلاش کر کر کے کھاتا ہوں، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن میں اس کے ٹکڑے تلاش فرمایا کرتے تھے. تو اس طرح بہت ساری سبزیوں، ترکاریوں کا، پھلوں کا، پھولوں کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے. باغات ہیں، صحابہ کرام کے باغات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تشریف لے گئے. حضرت سلمان فارسی کے باغ کو پورا آباد کیا، ان کے پودے لگائے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جن سے ان چیزوں کی ہمیں اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور ان تعلیمات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. بے شک. پودوں سے حاصل ہونے والے پھلوں اور سبزیوں کے حوالے سے اسلامی تعلیمات تو ہم نے جان لی. آپ مجھے یہ بتائیے سائنس کیا کہتی ہے، کیا بنیادی تعریف ہے پھلوں اور سبزیوں کی؟ مطلب پھل کی تعریف تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ پلانٹ کا وہ حصہ ہے جو کہ فلاورنگ کے بعد یعنی پھول کھلنے کے بعد وجود میں آتا ہے، پولینیشن کے بعد، اور جس میں کہ بیج پیدا ہوتا ہے اور جس سے کہ پودے کی آئندہ نسل چلتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور جیسا کہ ابھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں انسان کے لیے کریٹ کی ہیں تو انسان ان کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے. سمپل فروٹ تو یہ ہے. سبزیاں دراصل سب وہ تمام اشیاء جو کہ پکا کے کھائی جاتی ہیں، پلانٹ کے حصے، اس کو سبزیوں میں شمار کیا جاتا ہے. گو کہ اب کچھ سبزیوں میں وہ بھی چیزیں ہیں جو اس کے سیلڈ کے طور پہ بھی استعمال ہونے لگی ہیں، جو کہ پہلے اس کا اتنا رواج نہیں تھا. سبزیاں زیادہ تر پہلے زمانے میں سبزیاں پکا کر ہی کھائی جاتی تھیں. یہ سیلڈ کا استعمال آج کے دور میں ہوا ہے، لیکن سبزیاں اس حصے کو کہتے ہیں جسے پکا کے کھایا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بہت ساری سبزیاں ایسی ہیں جو کہ دراصل فروٹ ہیں، اور کیونکہ ہم انہیں پکا کے کھاتے ہیں تو اس لیے ہم انہیں سبزی کہتے ہیں. جیسے لوکی ہے، بینگن ہے، یہ سارے وہ اجزاء ہیں پلانٹ کے جس میں بیج پیدا ہوتے ہیں. اور پلانٹ اس مقصد سے انہیں پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی آبادی کو بڑھائے، اس سے دوسرے جیسے پودے پیدا ہوں، لیکن ہم انہیں کنزیوم کرتے ہیں. لیکن اب کیونکہ جس زمانے میں یہ وائلڈ اگا کرتے تھے تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ان کو سنبھالنا اور ان کو پراپر مقدار میں حاصل کرنا. لیکن اب کیونکہ یہ انسان کے کنٹرول میں ہے، لہٰذا گو کہ ہم ان کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے بیج بھی سنبھال کے رکھتے ہیں تاکہ ان کی افزائش نسل کی جائے اور ان سے دوبارہ سبزیاں یا فروٹ حاصل کیے جائیں. ہاں، بہت سی فروٹس آج کل جو مستعمل ہیں، ٹماٹر ہو گیا، بھنڈی ہو ٹماٹر، گئی، یہ فروٹ ہیں سب جن کو ہم ایز اے سبزی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے نہیں ہیں کہ یہ فروٹ ہیں. فروٹ میں صرف جو چند جو ہیں جنہیں را استعمال کیا جاتا ہے ان کو ہم فروٹ کہتے ہیں، جیسے سیب، ایپل، انناس وغیرہ. تو ہم نے وہ والی ڈیفینیشن آپ کو اپنے ساتھ لے لیا نا کہ جو چیز پکا کے کھائی جا رہی ہے وہ سبزی ہو جاتی ہے. تو ہیں حالانکہ بہت سارے فروٹ جو ہیں وہ کچی حالت میں پکا کے کھائے جاتے ہیں مختلف ملکوں میں، تو جب وہ پکا کے کھائے جا رہے ہیں تو وہ سبزی ہو جاتے ہیں. جب انہیں راہ کھایا جا رہا ہوتا ہے تو فروٹ کے تو ٹھیک ہے. عالم نباتات پہ مفتی صاحب تحقیق کے لیے مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ مسلمانوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلی تو یہی ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کو سب سے پہلے فرسٹ آف آل اکٹھا کیا جائے کہ جن میں اللہ نے اپنی اس صفت انبات کا ذکر فرمایا. اگانے کی جو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگاتا ہے. اب یہ اگانے کے اندر ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو زمین سے اگ رہی ہیں. آسمان سے پانی اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو صفت انبات کا اظہار ہوتا ہے
اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس کے لیے خود ہمیں اپنی اسلامک جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو شریعہ اسکالرز ہیں، اسلامک اسکالرز ہیں ہسٹری کے، بڑے بڑے نامور ائمہ دین گزرے ہیں جنہوں نے اس پر بڑا زبردست کام کیا ہے. دینوری ایک تاریخ کا ایک بہت بڑا آدمی ہے اسلامک ہسٹری کا، اس کی 6 جلدوں پہ ایک بہت بڑی کتاب ہے علم النباتات پر. دینوری بالکل. اور وہ کتاب بہت بنیاد بنی ہے. بہت سارے ماہر، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یونان کی فلسفے کی کتب کا دیگر زبانوں میں ٹرانسلیشن بھی ابھی شروع نہیں ہوا تھا. کوئی 885 عیسوی کے لگ بھگ کا یہ زمانہ ہے. تو یہ ایک بہت مطلب سمجھ لیں کہ بنیادی کتاب ہے دینوری کی. اس کے بعد ایک بہت بڑی اور شخصیت ہے ہماری ہسٹری کی، ابن العوام. ابن العوام نے 585 پودوں پر جو ہے نا ایک بہت بڑی تحقیق اور ریسرچ کی ہے. انہوں نے 585 اقسام گنوائی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی خصوصیات اور ڈیفرنسز اور ساری چیزیں مطلب انہوں نے مینشن کی اس کے اندر. اس کے علاوہ ہمارے اسلامی اسپین کے فرما روا عبد الرحمن اول نے قرطبہ میں پورا ایک ادارہ قائم کیا، زرعی تحقیقاتی ادارے کے نام سے انہوں نے باقاعدہ ایک ادارہ قائم کیا، اور اس کا ایک انہوں نے اصطلاحی نام رکھا حدیقہ نباتات طبیہ، جس کو انہوں نے علم الطب کے ساتھ جوڑ کر اس کے اندر پورا ریسرچ ایک ورک قائم کیا، ماہرین کو جمع کیا، اور بعد میں وہ اندلس کے ماہرین کے لیے ایک بہت بڑا جو سمجھ لیں بنیاد ثابت ہوئی. اس کے علاوہ ہماری اسلامک ہسٹری ہی میں عبداللہ بن عبدالعزیز البکری، یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے اندلس کے اندر. انہوں نے اندلس کے اندر جتنے درخت پیدا ہوتے ہیں، اندلس میں جتنے پودے پیدا ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کو جمع کیا ہے. اچھا جی ہاں. تو انہوں نے پھر اندر ڈیفرنس بتایا کہ دیگر دنیا کا کیا حال ہے، دیگر زمینوں کا کیا معاملہ، اور ہماری اندلس کی زمین کی کیا خصوصیات ہیں. تو اس طرح پورے ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں مطلب ہمارے جو تعلیمات اسلامیہ ہیں، تعلیمات دینیہ ہیں، ہمارے اسلامک اسکالرز نے جو کچھ لکھا ہے ان کی رائے کو پھر آج کی جدید رائے سے ٹیلی کر کے اس میں مزید نکھار پیدا کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کہاں کہاں کس حوالے سے کیا ادارے ہیں بہت سارے، لیکن مطلب اس کام کو مزید ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. اور اس کے لیے سیمینارز ہیں، یہ پروگرام ہونا یقیناً یہ بھی ایک اچھا کام ہے. اس سے بنیادی اویئرنیس ہو سکتی ہے لوگوں کو کہ پروگرام کے ذریعے سے کم از کم ایک بنیادی جو سوچ جا رہی وہ یہ کہ یہ بھی ایک موضوع ہے. بکس ہیں، سیمینارز ہیں، تحقیقاتی ادارے ہیں، یہ ساری کی ساری یقیناً ہماری بحیثیت مسلمان ذمہ داری بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کی؟ نہیں دیکھیے، جیسے کہ ابھی فرمایا انہوں نے کہ اسلام تو ہم کو دیتا ہی تعلیم ہے. ایک جنگ میں جب کچھ کفار پکڑے گئے تو حضور اکرم نے ان سے کہا تھا کہ جو جزیہ دے سکتے ہیں ان کو دے کے وہ چھوڑا جا سکے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے ان میں جو جزیہ نہیں دے سکتے تھے. تو حضور اکرم نے ان سے یہ کہا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس جگہ کہ کیا کفار سے جو حضور اکرم مسلمان بچوں کو پڑھوا رہے ہیں تو کیا دینی تعلیم دلوا رہے ہیں؟ کون سی تعلیم دلوانا چاہتے تھے؟ وہی تعلیم جو اس وقت کی ضرورت تھی. یعنی آج اگر سائنس، ریاضی، کیمسٹری، بیالوجی وقت کی ضرورت، کمپیوٹر وقت کی ضرورت ہے، تو جو اس وقت کی ضرورت تھی حضور اکرم وہ دلوانا چاہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ علم حاصل کیا جائے، چاہے وہ کہیں سے کیا جائے اور کسی ذریعے سے کیا جائے. شروع میں جب اسلام آیا تو انہوں نے تمام علم جو ہے یونانی کتابوں کا ترجمہ کیا، جیسے کہ ابھی بتایا، اور ایک بڑی تعداد میں یونانی کتابوں کا ترجمہ کیا، جس میں تقریباً اسلام کے پہلے 200 سال تک تو انہیں وہ علم کو ٹرانسلیٹ کرنے اور اس کو سیکھنے میں لگا. لیکن وہ سیکھنے کے بعد جب تیسری ہجری سے جو مسلمانوں نے ترقی کی ہے، وہ ترقی تھی 500 سالوں کے اندر. جو سائنس میں مسلمانوں میں ترقی کی وہ یونان کے 900 سالہ ترقی سے کہیں زیادہ تھی. اور پھر یونان نے جو 900 سال میں جتنے سائنٹسٹ پروڈیوس کیے تھے، اگر ان کا مقابلہ مسلمانوں کے 500 سال کے دور میں جتنے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں ان کے پہ رکھا جائے تو ان کی تعداد ان سے کئی گنا بڑھتی ہے. پھر یونان کے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ فلاسفر تھے، وہ سائنٹسٹ نہیں تھے. یعنی وہ جو دلیل جدید نظریہ قائم کرتے تھے، زیادہ تر لوگ جو تھے وہ صرف اپنی سوچ کے مطابق ایک نظریہ قائم کر لیتے تھے، جس کا کہ ضروری نہیں تھا، ان کے کوئی مشاہدات نہیں تھے، ان کے وہ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے تھے. لیکن مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے خیالات وہ لیے، ان سے وہ تمام الہامی خیالات کو نکالا اور اس میں جو چیز جس پہ کام ہو سکتا تھا ان نظریات کو رکھ کے پریکٹیکل کیے اور ان کو باقاعدہ سائنٹیفک پروف کے ساتھ وہ لے کے آئے. تو اسلام تو
مطلب سائنس کو شروع سے ہی کہتا ہے کہ جیسا آپ نے ایک آیت بیان کی کہ علم حاصل کرو اور اس میں بے شمار نشانیاں ہیں جس سے کہ سوچنے والوں کے لیے قرآن حکیم ایک تو ہدایت کے لیے آئی ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے آئی ہے، ایک دوسرے ساتھ رہنا سکھانے کے لیے آئی ہے۔ وہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہ قیامت تک کے لیے آئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس ایسی کتاب میں ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں قیامت تک کا آدمی جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جس سے وہ کہے کہ یہ آج سے 100 سال پہلے ہمیں نہیں معلوم تھی، اب معلوم ہوئی، جیسے جیسے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے قرآن حکیم۔ مجھے یہ بتائیے کہ سائنس وائلڈ پلانٹس اور کلٹیویٹڈ پلانٹس کے حوالے سے ہمیں کیا بتاتی ہے، ان کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ دیکھیے شروع میں تو سارے پلانٹ جو آج کلٹیویٹڈ ہیں وہ بھی وائلڈ ہی تھے، لیکن جن جن پلانٹس کو انسان نے اپنے اس قابل سمجھا کہ ان کی غذا، شیلٹر یا ان کے ہاؤسنگ کے لیے کام آ سکتے ہیں، ان کے اوپر اس نے زیادہ توجہ دینی شروع کی، اور پھر اس نے یہ دیکھا کہ کیونکہ اس کو ایک چیز حاصل کرنے کے دور دور سفر کرنا پڑتا تھا تو اس نے سوچا کیوں نہ ہم ان کے کلٹیویٹ کر لیں، لہٰذا وہاں سے کلٹیویشن کا آغاز ہوا۔ اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو میکسیکو کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہاں سویلائزیشن جو ہے تقریباً ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے یہ پتہ چلا ہے تقریباً 22,000 سال رفلی 22,000 سال پہلے وہاں سویلائزیشن شروع ہوئی میکسیکو میں، لیکن جو انہوں نے کھیتی باڑی شروع کی وہ 8,000 سال پہلے شروع کی تھی، انہوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی تھی۔ آپ کے ہاں اگر موہنجو داڑو کے میں دیکھیں، ہڑپا دیکھیں، ٹیکسلا دیکھیں تو یہاں بھی یہ 5,000 سال کی تہذیب ہے موہنجو داڑو میں، اور یہاں بھی ہمیں آثار ملتے ہیں کہ انہوں نے کھیتی باڑی شروع کی، یعنی وہ لوگ جانتے تھے کھیتی باڑی کرنا۔ تو مطلب یہ اس انداز سے انہوں نے ان پودوں کو جو ان کے لیے غذا کے طور پہ اہمیت رکھتے تھے ان کی انہوں نے کھیتی باڑی شروع کی۔ پودے جو ہماری غذا کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اپنی غذا کس طرح تیار کرتے ہیں؟ فوٹو سینتھیسس سے میری جی ہاں، مطلب یہ بہت واضح سی بات ہے کہ اس میں سبز مادہ ہوتا ہے کلوروفل، اور سورج کی روشنی میں وہ توانائی حاصل کرتے ہیں، اور زمین سے نمکیات اور پانی کا انتظام کر کے دن کی سورج کی روشنی میں فوٹو سینتھیسس کراتا ہے جس میں وہ گلوکوز یہ اپنی غذا بناتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرا عمل ہوتا ہے جیسے ڈارک ریئیکشن کہتے ہیں جس میں اس کو کاربوہائیڈریٹ میں فکس کیا جاتا ہے۔ لیکن اس عمل کا سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کیا جاتا ہے اور آکسیجن ریلیز ہوتی ہے، اور آج کے دور میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا یہ سوچنے پہ مجبور ہو چکی ہے کہ یہ گلوبل وارمنگ کے مسائل کو کس طرح حل کیا جائے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو کس طرح کنٹرول میں کیا جائے۔ تو امریکہ میں بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہوں نے مائع شکل میں لانا شروع کر دیا ہے، اور اس کو وہ استعمال کرتے ہیں واشنگ کے لیے یا دوسری صنعتوں میں مشینوں کو صاف کرنے کے لیے۔ تو یعنی کسی نہ کسی طرح جو ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو اماؤنٹ جو ہے بڑھ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس سے گرین ہاؤس گیس کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، اور دنیا کا ٹیمپریچر جو ہے ریپڈلی انکریز ہو رہا ہے۔ ویسے تو دنیا جب سے بنی ہے اس میں کلائمیٹک چینج گریجولی آ رہی ہے، لیکن جو ایٹ اے سڈن چینج آتی ہے اس کے لیے جو زندہ رہنے والے اجسام ہیں وہ اتنی تیزی سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے جتنی تیزی سے کہ وہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس کا خدشہ ہے، ان کو بہت زیادہ نقصانات کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اکثر انواع فنا نہ ہو جائیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اگر زیادہ بڑھی اور ٹیمپریچر زیادہ ہوا تو اس کا اثر ہمارے گلیشیئرس پہ بھی ہوتا ہے، ہماری جو آج کل ہم فصلیں کاٹتے ہیں اس پہ بھی اثر ہوتا ہے کہ ایک فکس موسم ہے، لیکن اچانک اگر موسم میں تبدیلی آ جائے تو ہمیں کب فصل بونا اور کب کاٹنا ہے اس میں ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو وائلڈ پلانٹ ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، جو کہ ایکو سسٹم کا ایک حصہ ہے، فوڈ چین کا ایک حصہ ہے، جس کی وجہ سے کسی علاقے کی بایو ڈائیورسٹی کا انحصار ہوتا ہے، اور بایو ڈائیورسٹی کی بیس کے اوپر انسان کی بقا کا انحصار ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو یہ اگر دیکھا جائے تو یہی فوٹو سنتھیسس اور یہی عمل جو ہے کنٹرول کرتا ہے، جس سے ہمارے ماحول پہ بہت مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جتنے زیادہ پلانٹ ہوں گے اتنے ہی بہتر ماحول ہوگا ہمارا، بے شک، کیونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر رہے ہیں اور آکسیجن کو ریلیز کر رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی، اور مجھے یہ بتائیے کیا اسلامی تعلیمات میں بھی ہمیں رات کے وقت پودوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے؟ ویسے اسلام میں ایسی کوئی تعلیم تو نہیں ہے جی کہ منع کیا گیا ہو، البتہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو مینشن نہیں ہوتی ہیں دین میں ہمارے،
تو ان کو کچھ جنرل پرنسپلز ہیں، مطلب اس کے تحت ہم اس کو واچ کہا کر جاتا سکتے ہے ہیں یا سنا ہے کہ ایسا جی. کہا تو جاتا اس کا جنرل پرنسپل یہ ہے کہ اگر مطلب کہ سائنس کے تھرو یا کسی بھی ذریعے سے اس کا کوئی ضرر یا نقصان رات کے وقت میں یا کسی خاص موسم میں کسی بھی چیز کا نقصان پروو ہو جائے جی. تو اسلام کا جنرل پرنسپل یہی ہے کہ نقصان دینے والی چیزوں سے بچو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو اس اصول کے تحت مطلب منع ہوگا اگر پروو ہو جائے، اور اگر پروو نہیں ہوتا ہے نقصان محض کہیں سنی سنائی بات ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ یقینی درجہ حاصل نہ کر لے. جیسے اب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں لوگوں میں کہ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں فلاں قسم کے لوگ پرہیز کریں یا فلاں بیماری میں لوگ ہیں، جی. کسی کو برس کی بیماری ہے یا خواتین جو ہیں وہ اگر کسی خاص کیفیت میں حالت میں تو وہ پرہیز کریں. تو یہ سورج گرہن سے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں، تو اس میں بھی اسلام کی کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہے، الا یہ کہ وہاں بھی وہی بات ہوگی کہ اگر کوئی نقصان واقعی کوئی پروو ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں بچنا چاہیے. تو ظاہر ہے نقصان دینے والی چیزوں سے تو بچنا ویسے بھی اسلام کا ایک تو اصول ہے. رات کے وقت ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کرتے ہیں. رات کے وقت زیادہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا تناسب میں سمجھتا ہوں کہ اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ جتنی آکسیجن وہ ریلیز کرتے ہیں اور جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں سانس لینے کے دوران، اس میں 10 اور 100 کا فرق ہوتا ہے، یعنی 10 گنا زیادہ آکسیجن ریلیز ہوتی ہے بنسبت اس کے کاربن. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ رات میں فوٹوسنتھیسس یا کچھ گرم راتوں میں بھی ہوتی ہے کچھ، لیکن رات میں زیادہ تر صرف ریسپائریشن کا عمل ہوتا ہے، تو اس میں پلانٹ کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہوں جو کسی طرح کچھ لوگوں کے لیے خاص طور پہ جنہیں ایستھما وغیرہ ہے ان کے لیے نقصان دہ ہو. تو یہ ایک تو ریزن اگر ہو یہ سکتا نقصان ہے. پروو ہو گیا جی ہے ہاں. تو ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے اس مطابق شخص کے لیے اگر پروو ہو، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروو ہوا نہیں ہے، ایک خیال کیا جا سکتا ہے کہ اچھا لوگ پتہ نہیں کسی وجہ سے منع کرتے ہوں گے. اسلامی تعلیمات بالکل صحیح اس کو میرا خیال ہے یوں کہنا چاہیے انڈیویجولی اگر کسی اسپیسیفائی کسی شخص کو منع کیا گیا ہو کسی وجہ سے وہ ضرور پرہیز کرے، لیکن یہ اجتماعی کوئی معاملہ نہیں ہے. یعنی ٹھیک ہے. پودوں کے افعال اور دن اور رات کا ذکر سورۃ النبا میں کیا گیا ہے، کن الفاظ میں کیا گیا ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ نے پودوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور دن اور رات کا جو عمل ہے ہمارے اس میں ذمہ داریاں ہیں، معمولات ہیں، ان کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے. پودوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے آسمان سے یعنی بادلوں سے بہت زبردست زوردار بہتا ہوا پانی نازل فرمایا، اور اس لیے نازل فرمایا کہ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ ہم اس سے مختلف دانے اور مختلف پودے اگائیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پودوں کا ذکر فرمایا سورۃ النبا میں، اور اسی سورۃ النبا میں اللہ نے دن اور رات کا بھی ذکر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے یہ رات جو ہے تمہارے لیے لباس بنائی ہے، ڈھانپنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور دن جو ہے تمہارا یہ روزگار کا ذریعہ بنایا ہے. تو دن میں اس لیے بندے روزگار تلاش کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور رات کو جو ہے اللہ نے ریسٹ اور آرام کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ دن بھر میں اگلے دن پھر آدمی محنت اور مشقت کے قابل ہو سکے. جی میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں شخصیات کی کہ آپ دونوں نے ہماری آج پروگرام کائنات میں جو بہت خوبصورت موضوع تھا عالم نباتات کے حوالے سے رہنمائی فرمائی. جی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ندا نسیم کو پروگرام کائنات سے اجازت دیجیے. نباتات ایک الگ ہی دنیا ہے، یہ انسان کے لیے اپنا دامن وا کیے ہوئے ہے، یہ انسان کو خدا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیتے ہیں. ایک زمانہ ناظرین کرام ایسا بھی تھا کہ جب انسان درختوں کی پرستش کیا کرتا تھا، صدیوں بعد اسے یہ آگہی ملی کہ درخت سمیت دیگر خداؤں کا بنانے والا وہ وحدہ لا شریک ہے. پھر نباتات نے بھی انسان کو حقیقی خدا سے قریب کر دیا. بے شک خدا ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت اگاتا ہے. جی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ندا نسیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.